अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए सदर मुमलिकत को पंजाब में इलेक्शन के लिए 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखें तजवीज़ दी और सदर मुमलिकत ने पंजाब में इलेक्शन के लिए 30 अप्रैल की तारीख की मंजूरी दे दी है। यानी अब तमाम इबहाम, कन्फ्यूजन और इलेक्शन की राह में हायल रुकावटें दूर हो चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब खान साहब और उनकी पार्टी इसरार कर रही है कि एक ही इलेक्शन होना चाहिए। तो आज इन्हीं मामलात पर हम बात करेंगे। अया साहब, अब तो कोई शक नहीं है, पंजाब में इलेक्शन 30 अप्रैल को हो रहा है। आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं नजर आ रही? आपका शक दूर हुआ या नहीं हुआ? मेरा तो शक दूर है, आपने बताया। किबला का शक दूर हुआ है, पहले हमें ये बता। ये उनसे पूछेंगे, उनकी टर्न में। अगला कदम हम तब उनकी टर्न में पूछेंगे। आपका शक दूर हुआ है? आपको इलेक्शन होता नजर आ रहा है? 6 माह जो है, आप खुदा के वास्ते यहाँ पे मेरा क्या शक बरकरार है जी, मेरा शक और बरकरार है। आइन है या नहीं है, या तो हटा देना उसको। अब शक नहीं रहा। आइन में लिखा हुआ है, जो अनपढ़ है ना, जो नाखांदा है, वो भी उसको पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ना, नहीं करना। अब कौन सी राह रह गई है आपके लिए? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर वो नीचे से भिगो के उठा के मुंह पे लगाया है। नहीं मानने को तैयार भाई। उनका और रास्ता क्या आपका? सदर अलवी ने सुप्रीम कोर्ट की कमान के तहत आज ऐलान कर दिया है कि फलानी फलानी 30 अप्रैल से लेके इसमें आप इलेक्शन कराएं। लेकिन उनकी तो अलग मंतक है ना, वो कह रहे तो फैसला तो हम 4-3 से मुस्तरद हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो उसका कोई इलाज है? इस चीज का इलाज या देखें, सिर्फ ये गेम्स होती है ना कि 4-3 और ये और फप्तियां कसना है, और एबट रोड की किसी थिएटर कंपनी में हमने रात को कॉमेडी शो करनी है, तो ठीक था कॉमेडी शो। और आपने मुल्क का क्या हाल बना दिया है? कोई हालत है कोई? आज का फ्रंट पेज आपने देखा है, इंटरेस्ट रेट लेके डॉलर तक और इन्फ्लेशन तक। इन्फ्लेशन ऐसी है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं हुई। और ये जो है, पता नहीं कहां से ये मदारी आ गया है। इसाक डार याद रहे, ये आपका वादा माफ गवाह है। ऑर्डिनरी नहीं है। वो गलत अकाउंट और जाली अकाउंट तो खोले थे ना काजी फैमिली, वो छोड़ दीजिए। इनके ऊपर केसें छोड़ दीजिए। और इस खानदान के खिलाफ ये वादा माफ गवाह है, दस्तखत शुदा बयान है। हाँ। वो उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट है। कहता रहेगा मुशर्रफ का जमाना था, ये था, खड़े हो कि उसने पता नहीं कितने पेजेस का दिया था समदी साहब के खिलाफ। समदी साहब, ये वो आदमी है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है। और आपने इलेक्शन नहीं कराना तो और क्या कराना है? क्या रास्ता है? हाँ, एब्रोगेट कर देना कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे पहले होता रहा है। 58 में सिकंदर मिर्जा बन जाएं, अयूब खान बन जाए, ज़िया-उल हक बन जाएं, कर दें कि ये नहीं है, पहले इस्लाम नाफिज करना है। वो खैर पहले इंसाफ होगा, इलेक्शन जरूर होगा, लेकिन कौन पहले कह रहा है? मरियम नवाज साहिबा, ये जो जमानत पे रहा है, वो है वादा माफ गवाह। ये है एक अदालत से जमानत शुदा एक केस में सजा याफ्ता मुजरम है, वो कह रही है, और आप उसको आप वो रिपीट कर रहे हैं। और आपने क्या इस मुल्क का कर दिया है? आपकी जो मदारियापन है वो अपनी जगह, ये है फलाना नाटक आप कर रहे हैं, जो मर्जी आप करते रहे। और मुल्क का आपने क्या कर दिया है? कुछ गुंजाइश रही है? लेकिन खुदा की कसम, ढीठों का इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ठीक है। इसाक डार की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो देख कैसी बातें कर रहे हैं। और ये वो हैं जिनका वो जो है ना, इधर से दाढ़ी होनी चाहिए। वो अब मैं क्या कहूँगी, वो क्या सोमो सलवाल के पाबंद। और कोई आपने सोमो सलवाल से कुछ सीखा है कि सच बोलना चाहिए या झूठ आपका वतीरा होना चाहिए? और कुछ आप पे इनका असर है इन चीजों का। ठीक। ये जो आप मुतवल्ली बने हुए हैं हर चीज के, और इस कौम का आपने क्या हाल कर दिया। अब भी आपने इलेक्शन नहीं कराने, बता दें, हम भी कहते हैं ना कराएं, कोई रास्ता फरार तो बता दें। जो सलमान साहब से पूछ लेते हैं। सलमान साहब, अब भी राह फरार की कोई गुंजाइश है? हुकूमत करवा रही है इलेक्शन फिर 30 अप्रैल को? आज 3 बड़े बैठे भी हैं, उसमें क्या हुआ है उस मीटिंग में? आज ट्रैफिक की बंदिश हमारी वजह से नहीं थी, जो सारी गर्मा गर्मी आज प्रोग्राम में निकली है, अच्छी बात है। देखिए, बाजे के इलेक्शन के हवाले से तो कोई दुआ रहा ना हमारे प्रोग्राम में, ना किसी ने कही है कि
आईन पाकिस्तान के तहत एक जो मुतबादल होता है वो इलेक्शन है, फैसला आ गया, फैसला कंसेंसस से आया या मुतनाज़ है, ये चीज़ें भी सब पे है। अब बात ये कि आपने जब अपने इब्तदाइये में कही है जो बात, मैं यहाँ पर एक मौक़िफ़ मुसलसल कहता आ रहा हूँ कि इलेक्शन 2 नहीं 1 जिसको अभी टारगेट किया गया है, भाई मैं नहीं कहता, ये तो आज इमरान खान साहब ने कहा है, तो ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है। कैसे होगा? मैं वजूहत बताता हूँ ना। देखिए बात ये कि हर आदमी का अपना अपना एक तज्जिया है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है ये गलत हूँ, लेकिन ये बात ये कि आप जिस तरह इलेक्शन करवाना चाहते हैं, आप कैसे गलत हो सकते हैं? आप कैसे? आपको तो आज हमने छेड़ना ही नहीं है कि 2 सूबों में आप इलेक्शन करवाएंगे। ये तो सारी कैफियत तारी हुई है पिछले, ये इसी वजह से हुई है ना कि इससे माजी के अंदर इस तरह की कैफियत तारी नहीं हुई। 2 सूबों के इलेक्शन आप करवाना चाह रहे हैं, 2 सूबों के बाद 3-4 माह के बाद फिर वफाक और सूबों का इलेक्शन होगा। अच्छा, इस पे दुगने अखराजात होंगे, जिस तरह की कैफियत से पाकिस्तान 2-4 है, जिसका अभी मरसिया पड़ा गया है जी। तो बात ये कि ये जो 2 सूबों के इलेक्शन अब करवाएंगे, अगला इलेक्शन जब होगा तो फिर ये इलेक्शन पहले हुआ करेंगे आम इलेक्शन से 2 सूबों के, इसलिए कि एक टर्म मुतय्यन है आईने पाकिस्तान के अंदर। और इमरान खान साहब ने भी आज किस चीज़ को जवाब बनाया है कि जी अखराजात दुगने होंगे, और यही बात सारे कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की इस तजवीज़ को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। हुकूमत लेना, देखें वो अपोजिशन पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने एक बात की है, ये डेडलॉक क्यों है, और अब इलेक्शन कमीशन के पास भी ऐसा कोई जवाब नहीं रह गया। देखिए जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है उसमें हुकूमतें भी पाबंद होती है, उसमें अदारे भी पाबंद होते हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने, यहाँ पर मैं मुसलसल एक बात कहता रहा जिसे डिनाई कि इलेक्शन कमीशन डेट नहीं देता। देखिए प्रेसिडेंट साहब ने डेट दी है और वो भी गवर्नर साहब देंगे, वो भी आ जाएगी अगले 48 घंटे में कि इलेक्शन का उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन इस इलेक्शन के बाद जिस तरह का इलेक्शन होने जा रहा है कि 2 सूबों के अगर पहले इलेक्शन होंगे, मेरा ख्याल फैसला तो कौमी असम्बली का भी उसी दिन ही हो जाएगा जो पार्टी जीतेगी। अच्छा। फिर यहाँ पर एक धौंस और धांधली का सिलसिला शुरू होगा जो माजी से चलता आ रहा है। आज जब हम मुआशी सूरत हाल का रोना रोते हैं ना, वो इसी वजह से रोते हैं कि यहाँ कहा जाता है जी वो 10 माह के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया। और जनाब उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बह रही थी, क्या पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत नीचे आ गई थी, क्या पेट्रोल या एशियाई ज़रूरियात ने, बात है ये सारा एक सिलसिला है, प्लान्ड है, और पाकिस्तान इस नैच पे लाके खड़ा किया है कि इनके अपने सियासी मफादात हैं। 22 करोड़ अवाम महंगाई बेरोजगारी की आग में जल रहे हैं, कोई शख्स उनके इश्यूज की बात नहीं कर रहा और सिर्फ इनके अपने सियासी मफादात है, अपने सियासी एजेंडाज हैं। हमें इक़्तिदार में ले आए तो सब कुछ ठीक है, अगर हम इक़्तिदार से बाहर हैं हम आग लगा देंगे उस पार्लियामेंट को भी, उस हुकूमत को भी, उस मुल्क को भी। ठीक है, अभी इलेक्शन की बात हो रही है तो डॉक्टर साहब अब तो कोई रुकावट नहीं होगी। 30 अप्रैल की तारीख दी गई है सदर मुमलिकत की जानिब से, क्या इदारे हैं वो मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे? अब इस चीज़ को जवाब तो नहीं बना दिया जाएगा? देखिए ये मीडिया वालों का कमाल है कि जो चीज़ बड़ी क्लियर है उसको वो कुछ न कुछ शकूक लोगों के दिमाग में पैदा करते हैं। भाई अगर अदारों ने रिफ्यूज़ करना है कर दें, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें। अगर अदारे अगर रिफ्यूज़ करेंगे ना, फेडरल हुकूमत या डिफेंस मिनिस्ट्री या जो भी करेंगे ना, तो ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, अच्छा ये जुडिशल वायलेशन भी होती है। देखिए ये हमें पता है कि हुकूमत, फेडरल हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के हक में नहीं थे। वो एक्सक्यूजेस बनाना तो कोई मसला नहीं है, वो तो बड़ा आसान होता है, पॉलिटिक्स में तो ये कमाल होता है, और बहुत से लॉयर बैठे ही अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए होते हैं, लिहाजा वो आर्गूमेंट अपनी बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अब मेरा ख्याल है कोई ऐसा स्कोप मौजूद नहीं है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तमाम अदारे इस वक्त जो प्राइमेसी है, जब इलेक्शन की डेट फिक्स हो जाती है तो प्राइमेसी सिस्टम के अंदर इलेक्शन कमीशन की होती है, और अगर इलेक्शन कमीशन से फेडरल हुकूमत कोऑपरेट नहीं करती, फेडरल हुकूमत कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। ठीक, ये समझ। और इस दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जुडिशल भी हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मौजूद है। देखिए दोनों हाई कोर्ट्स ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने वो केस वाइंड अप कर दिया कि जी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया है उसके बाद अब हमें डेट की पे बहस करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने भी इम्प्लीमेंट करने की बात की है, और इलेक्शन कमीशन जब नेसेसरी सपोर्ट मांगता है तो फिर ना फेडरल हुकूमत रिफ्यूज़ कर सकती है, ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिफ्यूज़ कर सकती है। और ये कि पैसे नहीं हैं जी, खर्चा ज़्यादा होगा,
ٹھیک ہے آپ الیکشن بند کرا دیں، اور بہتر یہ طریقہ یہی ہے کہ حکومتیں بھی بند کرا دیں. ایک ایک بندہ بیوروکریٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ حکومت رن کریں گے، فیڈرل کی بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، خرچہ کم ہو جائے گا نا. دیکھیں یہ جو بہانے ہوتے ہیں، کیا یہ بتائیے الیکشن نہیں کرائیں گے تو پاکستان کی اقتصادیات اوپر چلی جائے گی؟ یا تو آپ مجھے یہ کہنا کہ الیکشن نہیں کروانے سے پاکستان کی اقتصادیات اتنی اچھی ہو جائے گی کہ ہمیں قرضے نہیں لینے پڑیں گے. ٹھیک ہے، اس کا کاؤنٹر ہے. باقی یہ تو ٹھیک ہے کہ 2 الیکشن کے اخراجات 1 الیکشن سے زیادہ ہوتے ہیں، یہ لاجیکل بات ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے نا، اگر کرنا چاہتے ہیں نا 1 الیکشن تو نیشنل اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلیوں کو بھی توڑ دیں نا. اچھا، اور اس کے بعد یہ وہ تو کبھی نہیں توڑے گی حکومت. نہیں، وہ تو سپٹمبر میں بھی الیکشن نہیں ہوگا نیشنل اسمبلی کا. اگر یہ الیکشن نہ ہوتے، اب تو یہ ہو جائیں گے، اگر یہ الیکشن نہ ہوتے تو اگست میں جب سیشن ختم ہوتا ہے، ٹینیور ختم ہوتی ہے نیشنل اسمبلی کی، تو نیشنل اسمبلی کے الیکشن نہیں ہونے تھے. پھر انہوں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے 1 سال کے لیے پوسٹ پون کرنے تھے، کیونکہ وہ آرگومنٹ تو وہی ہے نا. دیکھیے اب جو ملٹری ہے، سیکیورٹی انسٹیٹیوشن ہے، وہ مصروف ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، انتظامیات کے مسئلے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر یہ مسئلے ہیں تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیا کہنے کر کو رہی تو ہے؟ ہزار بہانے ہیں، لیکن اب ایک کلیئر کٹ فیصلہ بھی آ چکا ہے. الیکشن کمیشن نے بھی اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے پوری کی ہے. تو صافی صاحب، آپ کو ابھی بھی شک ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے؟ آپ کے شک کی بنیاد کیا؟ اور دوسرا، کے پی میں ابھی تک تاریخ سامنے نہیں آئی، گورنر صاحب کب دیں گے تاریخ؟ دیکھیں، ایک تو ہو سکتا ہے گورنر صاحب بھی تاریخ دے دے صدر کی طرح، لیکن ابھی بھی مجھے ابہام کی کیفیت نظر آ رہی ہے. اور جو تاریخ صدر صاحب نے پنجاب کے حوالے سے دی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ 30 اپریل تک الیکشن ہو جائیں گے. یہ میں اپنا ایک تجزیہ ہے، ایک اندازہ ہے، اس کے مطابق بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس کی یہی وجہ ہے، کیا یہ جو اتنا زیادہ ڈرامہ جو بن گیا تھا اور بات سپریم کورٹ تک پہنچی تھی، تو کیا یہ کوئی آئینی ابہام موجود تھا، یا کسی کو نہیں پتا تھا کہ 90 دنوں میں آئین پاکستان کے تحت ان 2 صوبوں میں انتخابات ہونے جو ہے وہ لازمی ہے؟ کیا آئین کی تشریح کے لیے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی بیٹھی تھی، یا جو لوگ الیکشن کرواتے ہیں یا جو دانلی کرواتے ہیں، کیا ان کو آئین کا پتہ نہیں تھا، یا وہ آئین کے اس شق سے آگاہ نہیں تھے؟ یہ صرف اس تشریح کے لیے بات رکی ہوئی تھی کہ ایک مبہم سا فیصلہ جس کو حکومت مسترد سمجھتا ہے اور پی ٹی آئی اس کو متفقہ فیصلہ قرار دے رہے، اس کے خلاف نہ کوئی جو ہے نظر ثانی کی درخواست دائر ہو رہی ہے، نہ اس پہ حکومت کی طرف سے چوچرا ہو رہی ہے، نہ جو اپوزیشن کی طرف سے اس پہ جو ہے سر تسلیم خم ہے. گورنر صاحب بھی ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں، کڑے ہیں، اور صدر صاحب کا فرمان بھی جاری ہو گیا. کیا یہ اس فیصلے کا سارا انتظار ہو رہا تھا کہ نہیں؟ ہم پاکستانی سیاست میں کیا ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا کہ جو لوگ الیکشن میں دانلی کرواتے ہیں وہی الیکشن کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کب الیکشن ہونے ہیں؟ اور مجھے حالات اب بھی، یہ میرا اندازہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے، کہ کچھ مقتدر قوتوں کو الیکشن سوٹ نہیں کرتے. عمران خان صاحب نے جیت جانا ہے، اور وہ قوتیں جو ہے عمران خان صاحب کو جیتنے نہیں دے رہے. اور کتنا گناہ ملے گا ان لوگوں کو. دیکھیں عمران خان صاحب کی آہ و فریاد آج آپ لوگوں نے نہیں سنی، کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کٹی کرنے سے گناہ ملتا ہے. نہیں، میں بات مجھے کمپلیٹ کرنے دینا. جنرل عاصم منیر صاحب کا نام خان صاحب نے لیا کہ وہ تو بات بھی نہیں کرنا چاہتے. کتنی بڑی گناہ کی بات ہے. یہ مسلمان اس طرح کرتے، 3 دن سے زیادہ اگر کٹی رکھتے ہیں تو ہمیں تو والدین نے بتایا تھا، بڑوں نے بتایا تھا کہ گناہ ملے گا. یہ تو بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے. تو اگر وہ گناہ ہو رہا ہے کہ بات کرنے کے لیے بھی کچھ جو قوتیں ہیں، جو اس ملک کے سیاہ سفید کے مالک ہے، کم از کم سیاست کے مالک ہے، اگر وہ بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے تو کس طرح 2 بڑے صوبوں میں الیکشن ہو جائیں گے؟ اگر ہو جائے تو معجزہ، اور ہم سلام پیش کریں گے ان قوتوں کو. لیکن مجھے اب بھی ابہام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو آپ اب بھی کنفیوزڈ ہیں، آپ کو الیکشن ہوتا 30 اپریل کو نظر نہیں آ رہا. لیکن ایاز صاحب، جیسا کہ ابھی صافی صاحب نے ذکر کیا، خان صاحب کی یہ گفتگو کیا ظاہر کرتی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے آرمی چیف سے بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں، تو میں کیا کروں؟ کوئی بات بن سکتی ہے ابھی بھی؟ ایک بات سنیں، کوئی آدمی ریزنیبل بات بھی کرے، اس پہ بھی پھپتیاں کسنا کہ یہ آج کیا گفتگو کر رہے ہیں. بھائی آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا وہ سربراہ ہے.
आपके वो छाती पे, सीने पे वो क्या होती है, मूंग, वो जो दलती, वो जो होती है उसका वो होता है, वो और बात है। सीने सुलग रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रही। हमारे थिंक टैंक के मुफ्ती आजम ने अभी ये फतवा नहीं फरमा दिया, जिसकी आप तशरीह कर देंगे, वो क्या कह रहे थे, अब भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब नहीं होगा। आप चाहते नहीं है कि हो, अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन में छितरौल कौन सी होनी है। थाना किला गुजर सिंह के SHO को इस प्रोग्राम में बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि बस्ता बे के जो आपके पास आते हैं उसके लिए कौन सा छितर आप इस्तेमाल करते हैं, और वो यहाँ पे पूरे हमारे सामीन के लिए दिखाएं ये छितर होता है, और उनसे पूछें कि इसके आप भिगोते हैं या नहीं। उससे ज्यादा छितरौल होने वाली है। अच्छा, मैडम मरियम, ये याद रखिए, करते रहे आप बहाने, ये है, वो है, अब भी इबहाम है, फलाना है। सफेद और स्याह के मालिक, और कौन है सफेद और स्याह के मालिक? जिनसे खान साहब बात करना चाहते हैं लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं। सफेद और स्याह के जो मालिक हैं, मालिक होते ये इतना क्राइसिस रहता ही ना। खान अंदर होता, सपोर्टर्स घरों पे होते, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हाजिरी होती इमरान खान की, और एक शख्स उनके साथ ना होता, हर चीज उनकी मुट्ठी में होती। वो जमाने सफेद और स्याह के रहे नहीं। ये जियाउल हक का जमाना नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो पे क्या किया था? एक 302 का लगा दिया था, जमानत हो गई थी, जस्टिस KM समदानी ने, फिर अंदर कर दिया गया। हाई कोर्ट को सेशंस कोर्ट बना दिया गया। मौलवी मुश्ताक हुसैन उस केस में सेशन जज बन गए। गुस्से में इतने आते थे कि सीट से उछलते थे। और ये कहावत वकीलों में है कि जो जज उस बात करते करते वो सीट से उठ जाए तो फिर वो मुंसिफ नहीं रहता। अच्छा। लेकिन सारा कुछ आज वो चीजें फॉर्मूले कारगर होते। ये तब की बातें हैं जब हमारे मुफ्ती आजम जो आज वो कर रहे हैं, ये तब इस शायद बहुत ही कम सिन थे। इन्होंने शायद बातें सुनी हो, वो देखी नहीं है, और वो जमाने मुफ्ती साहब नहीं रहे। ठीक है, यानी आप कह रहे जमाना बदल गया, कर देते, सब कुछ कर देते, हल होगा, आईन की पासदारी है, कानून की पासदारी। ठीक है, तो सलमान साहब अब वो जमाना नहीं रहा, अब वो बातें नहीं रही। खान साहब के पास इनिशिएटिव है अब भी, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं मुझसे कोई बात करने को तैयार नहीं। तो क्या दरवाजे बंद हो चुके हैं उनके लिए? पार्टी बड़ी है या छोटी है, असल में हमारे कुछ दोस्त हमेशा बड़ी पार्टी के साथ ही रहे हैं। और जहां तक इमरान खान साहब, ये आखिरी दलील, आखिरी खान साहब ने जो बात कही है आर्मी चीफ के हवाले से, वो मिलने के लिए तैयार नहीं है। बात ये कि भाई उन्होंने तो एक सबक पढ़ लिया है। वो कहते हैं कि हम इस सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहते जी। तो आप उनको आवाज़ें क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि उनको पता है, खान साहब को, कि मुझे पता है कि रास्ता वहीं से निकलेगा। अब अगर उन्होंने सबक सीखा है तो पाकिस्तान के सियासतदान भी सबक सीखने के लिए तैयार रहें। अब आ जाएं कि वो बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं है। इसलिए कि उनके पेशरों के साथ पाकिस्तान की आवाम जानते हैं क्या सलूक हुआ। 3 साल तक पाकिस्तान के अवाम को बताया जाता रहा कि जनरल बाजवा वो हमारी हुकूमत के साथ खड़े हैं, उनकी इज्जत व तकरीम में कलाबे मलाए जाते रहे, उन्होंने कैसे ला के बैठाया और कैसे चलाया, और फिर उस सारी बात के साथ उनको एक एक्सटेंशन दी गई। और उस एक्सटेंशन के बाद जब अपना देखा कि पाँव के नीचे से ज़मीन हिलनी शुरू हुई है, तो फिर पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में जो हमारा दुश्मन भी नहीं कहता कि जी ये मीर सादक हैं, ये मीर जाफ़र हैं, क्या क्या कुछ नहीं कहा गया। और मुझे शर्म आती है जब हम इंडियन चैनल्स पे देखते हैं हमारे एक हसास अदारे के ज़िम्मेदार के बारे में कि जी होश के नाखून लो, आप आंखें खोल के देखो, क्या ये पाकिस्तान का पॉलिटिशियन था? तो बात ये कि वो इसलिए आओ पुकार कर रहे हैं कि उनको पता है उनका दाव लगा था। दाव कैसे लगा था? इसी प्रोग्राम में लोग बैठे हैं जो बताया करते थे कि किस तरह लोगों को साथ में लाया जाता था, हुकूमत बनाई गई थी। उनका जुर्म ये है कि जब उन्होंने डावाडोल होते देखा कि मामला निकल रहे हैं, और इन्होंने क्या किया, उस IMF जिससे मुआहदा किया था, जिस मुआहदे में आज भी ये गवर्नमेंट फंसी और आज की गवर्नमेंट भी आओ पुकार करती नजर आती है, तो उस
معاہدے پہ بجائے عمل پیرا ہونے کے انہوں نے 10 روپے پیٹرول کم کر دیا ہے, 5 روپے بجلی کم کر دی کہ میرا سیاسی کیس رہے. یہ بڑی پارٹی ہے یا چھوٹی پارٹی, یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے. اور بھٹو صاحب کی مثال تو دے دی گئی, یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کے بعد بھی ایک پرائم منسٹر آیا, وہ بھی -1 فارمولہ کے تحت اسے باہر کیا گیا. کس نے کیا؟ وہ جو آپ نے یہ تو بتا دیا کہ جب جج سیٹ سے اچھلتے ہیں تو پھر وہ انصاف پہ کام نہیں, اور جو بینچ سے اٹھ جاتے ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ سارے پاکستانی قوم ایک ایک چیز جانتی ہے. تاریخ بڑی بھیانک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو بھی اب نوشتہ دیوار پڑھ کے ایک قدم پیچھے آنا چاہیے اگر آگے کی طرف بڑھنا. ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب للکار رہے ہیں اور سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آہو پکار کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آہو پکار ہے یا للکار ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو آپ کا ویلویشن ہوتی ہے, آپ جس انداز میں بھی اس کو پیش کر دیں وہ تو پیشکار کی اپنی مرضی ہوتی ہے, جو حسن ظن ہو, ہاں جو اپنی مرضی ہے, جو الفاظ آپ چاہیں استعمال کر لیں. زبان میں یہ کافی اپرچونٹی ہوتی ہے. آج کی گفتگو خان صاحب کی کیا ظاہر کرتی ہے؟ دیکھیے میرے نزدیک پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جتنے بھی میڈیا یا پولیٹیشین گورنمنٹ کے, ان پہ ایک ہی بندہ دماغ پہ آبسیشن ہے, وہ اعصاب پہ سوار ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ادارے ہیں, یہ تو حقیقت ہے نا کہ اس ملک میں اداروں کا کردار رہا ہے پاکستان کی سیاست میں. ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا, ایک سے زیادہ ادارے ہیں, کردار رہا ہے جتنی تفصیل سے کہیں. اور کون سی پارٹی ہے جس نے اس ادارے سے بینیفٹ نہیں کیا جس کا تذکرہ عمران صاحب نے آج کیا؟ مطلب کون سی بڑی پارٹی ہے؟ پیپل پارٹی, آپ پی ایم ایل این, پی ٹی آئی بھی, اور دوسرا ایک اور ہے یہ جو آرمی چیف کا کہا نا, نہیں یہ آپ کے وہی نا سوچ کا انداز ہے نا جو ہے, سب نے کیا ہے فائدہ. دیکھیے جو ہمارا تجربہ بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو سرونگ آرمی چیف ہوتا ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن سے نہیں ملتا. پریسیڈنٹ دیکھ لیں نا, جب آپ عمران صاحب کی بات کرتے ہیں کہ عمران صاحب ان سے ملے, یہ ہوا یہ ہوا, یہ وہ دور تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے عمران خان. اس سے پہلے اس وقت وہ شہباز شریف کو ملتے ہیں آرمی چیف, شہباز شریف کو نہیں ملتے, پرائم منسٹر آف پاکستان کو ملتے ہیں. اور یہی ماضی میں رہا ہے. صرف وہ 1-2 اوکیزن ایسے ہیں جب کہ سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے انہوں نے بات کی ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ آرمی چیف فوری طور پہ ملیں گے, کیونکہ روایتی طور پر ان کی ملاقات لیڈر آف اپوزیشن نہیں ہوتی, انلیس کوئی بہت بڑا کرائسس ملک کے اندر آ جائے, وہ علیحدہ بات ہوتی ہے. لہٰذا ایسی ملاقاتیں دیکھیں میسیجز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انڈائریکٹ جایا کرتے ہیں. یہ ہمیشہ دیکھیے سیاستدانوں میں بھی اتنی مخالفت کے باوجود بھی میسیجز کنوے ہوتے ہیں, اداروں کے ساتھ بھی میسیجز کنوے ہوتے ہیں. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں نظام کے لیے, لیکن براہ راست ملاقات کے چانسز ہمیں نظر نہیں آتے. اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ الیکشن پہ توجہ دیں, الیکشن کی تیاری کریں, اور الیکشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں جو شکوک موجود ہیں ان کو ریموو کرنے میں ہیلپ کریں. الیکشن کی تیاری تو کر رہی ہے پی ٹی آئی, الیکشن کیمپین کا بھی آغاز کرنے جا رہی ہے. تو صاحب آج کی جو گفتگو آپ نے اس کا ذکر کیا, کیا لگتا ہے آپ کو یہ کوئی انڈائریکٹ میسج تھا کسی کے لیے؟ اس میں انڈائریکٹ والی کون سی بات ہے مریم؟ انہوں نے تو نام لیا, عہدہ ساتھ لگا کے جناب بھی کہا, محترم بھی کہا. اس میں ابہام کی کون سی بات جس سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ بات دراصل یہ نہیں ہے کہ خان صاحب نے کیوں کر دہائی دی کہ جنرل عاصم منیر صاحب ان سے نہیں ملتے یا انہیں دشمن سمجھتے. یہ جو اخباری اطلاعات ہیں میں اسی کا تناظر میں بات کر رہا ہوں. اصل جو لوگ منتظر ہے خان صاحب سے ملنے کے لیے, جن کی باہیں کھلی ہوئی ہے, جن کے ہاتھ بڑے ہوئے ہیں خان صاحب کی طرف, ان سیاسی قوتوں سے خان صاحب کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ پی ڈی ایم سے کیوں ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی یا ان سے بات نہیں ہو پا رہی؟ پیپلز پارٹی سے کیوں وہ بات نہیں کر رہے ہیں؟ سیاسی قوتوں کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے؟ کیا ہر وقت ایک کیانی موجود ہوگا, ایک جنرل پاشا موجود ہوگا, ایک جنرل راحل شریف ہوں گے, ایک جنرل فیض ہوں گے؟ ہر وقت خان صاحب کو یہ تلاش کیوں ہے؟ آرمی کی طرف وہ کیوں دیکھتے ہیں؟ غیر سیاسی قوتوں پہ ان کا تکیہ کب ختم ہوگا؟ ایاز صاحب نے تو بات ختم کر دی. اس ملک میں آئین کی ہو گئی حکمرانی, قانون کی ہو گئی جے.
اب بات تو بالکل میدان ان کے لیے خالی ہے، عوام ان کو دوبارہ حکمران بننے کے لیے مری جا رہی ہے، تو اس میں فوج کا کیا کردار، اس میں فوج سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آئیں میدان میں، اب 2 صوبوں میں انتخابات لڑے، 2 میں فتح حاصل کرے، بالکل آپ عوام کی طاقت سے آئیں، کسی اور طرف نہ دیکھیں، نہ ہی کسی تیسری قوت کو موقع دیں انوالو ہونے کا۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے معاشی صورتحال کی۔ جو ہمارے معاشی اعداد و شمار ہیں وہ عوام کے حق میں دکھائی نہیں دے رہے، لیکن وزیر خزانہ صاحب کی بڑکیں کچھ اور ہی بتا رہی ہیں۔ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شرح سود میں اضافہ اور ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری ہے، اور وزیر خزانہ صاحب ابھی تک عوام کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ IMF سے معاہدہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر وقت یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، نہ ملک دیوالیہ ہوگا اور نہ ہی ہوا ہے۔ ایاز صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب اور اسحاق ڈار، ان دونوں کی چونچ بھی آپس میں لڑ رہی ہے، تو آپس میں لڑے جا رہے ہیں، عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، آپس میں کون سا وہ بات کریں۔ اور ایک جو آپ نے کہا کہ ڈالر کی اتار چڑھاؤ، یہ میرے خیال اتار صرف آپ کو نظر آ رہا ہے۔ نہیں، آج 7 روپے کم ہوا ہے۔ 7 روپے کل پرسوں کتنا ہوا ہے، کتنے وہ پرسنٹیج، وہ چھوڑیں اس بات۔ 30 روپے بڑا بھی ہے۔ آج جو فرنٹ پیج تمام اخبارات کا، خدا کی قسم پڑھے نہیں جا رہے تھے کہ اس ملک کے ساتھ اس ٹولے نے جن کو بٹھایا گیا ہے، انہوں نے کیا حشر اس ملک کا کر دیا۔ یہ نالائق لوگ، ان سے ایک جو چیز بنی وہ ان سے مینج نہیں ہوئی، اور یہ جو لیکچر قوم کو بھاشن دے رہے ہیں، یہ وعدہ معاف صاحب جو ہیں، گواہ جن کی مشہوری ہے آن ریکارڈ ہے، یہ وعدہ معاف جو ان کی 4-5 ماہ کی کارکردگی اب تو نون لیگ کے جو لوگ ہیں سوائے جنہوں نے علم اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ کون سا ہمیں بیماری لگ گئی ہے، اس وعدہ معاف کو وہ بیماری کہہ رہے ہیں۔ 4-5 منتھس میں ادھر کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ڈالر کو کنٹرول کرنا ہے، آرٹیفیشلی ہم نے روپے کو پراپ اپ کرنا ہے۔ IMF سے اس سے نیگوسیشن نہیں ہوئی۔ کوئی ایسے بڑکے مارتا ہے جیسے یہ آدمی کر رہا ہے۔ انفلیشن پہنچی کہاں ہوئی ہے مریم؟ تاریخ پاکستان میں افراط زر اتنی نہیں ہوئی جتنی کہ ان افلاطونوں نے پہنچا دی ہے۔ انٹرسٹ ریٹ جو ہے 20%، اور 20% مارک پہ آپ کوئی بزنس کر سکتے ہیں، آپ کوئی قرضہ لے سکتے ہیں۔ اور چھوڑیں آپ یہ اس کو وعدہ معاف کو چھوڑیں، ہال روڈ سے بیڈن روڈ سے 2 دکاندار ٹریڈرز کو آپ بلا لیں کہ یار 20% مارک اپ پہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اسٹیٹ بینک کا ایک وہ ہے انانیمس، انہوں نے بیک گراؤنڈ بریفنگ میں کہا کہ اگلے 2 سال میں پھر انفلیشن قابو ہو جائے گی۔ اب عوام بچیں گے تب تک؟ نہیں، 2 سال تک، 2 سال آپ انتظار کریں۔ یہ کون سے لوگ آ گئے ہیں؟ اور ان کو بٹھایا گیا۔ یہ جب لائے گئے تھے لاہور کے بلدیاتی انتخاب لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، آپ نے پیچھے سے کالروں سے پکڑا، ان کو یہاں بٹھا دیا۔ یہ سنبھال لیتے تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر وہ جو آج وہ جو گردان عمران خان، پھر پھکیاں اس پہ کستے۔ آپ نے تو 10 ہر معاملے میں قصوروار عمران خان صاحب ہی ہیں۔ آپ کی پریس کانفرنس میں گردان صرف عمران خان کی وجہ سے ملک کو یہ نقصان پہنچا، اور اتنے کانفیڈنٹ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں استعفیٰ کیوں دوں، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ دیکھیں ملکی معیشت کی صورتحال کیا ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے، یہ تو ان کی بدن بولی سے ظاہر ہو رہا تھا۔ کیا پریس کانفرنس کا اسٹائل یہ تھا، وزیر خزانہ جو ہوتا ہے ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے آنے کے بعد صورتحال پہلے سے زیادہ بدتر ہوئی ہے۔ اور یہ معاشی صورتحال یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا، اچھی کبھی نہیں تھی ہوئی، بری سے بری ہوتی گئی، اور جب سے یہ آئے ہیں بات یہ کہ ان کی ترجیحات کیا تھی۔ IMF کے ساتھ جو کام نومبر میں کرنا تھا وہ آپ آ کے مارچ کے اندر کر رہے ہیں، ابھی تک نہیں ہوا۔ اور جو صورتحال پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے،
میرا خیال ہے وہ IMF والے وہ جو نت نئی شرائط دیتے ہیں نا، انہیں پتہ ہے کہ جی یہ آ گئے ہوئے ہیں کڑکی میں، تو ان سے سب کچھ منواؤ. اور بات یہ کہ جہاں تک کہ آپ اس ساری صورتحال کی بات کر رہے ہیں، تاجروں کو کیوں بلائیں؟ کیا ہمارے ساتھ پیٹ نہیں لگے ہوئے؟ کیا پاکستان کے 22 کروڑ عوام روٹی نہیں کھاتے؟ میرے گناہگار کان کیا سن رہے ہیں؟ آپ کے اسی لیے سن رہے ہیں آپ کو، تو اس لیے کہ اگلے سال آپ کچھ اور سنائیں گے. ہم تو وہی بات سنا رہے ہیں نا کہ بات یہ کہ یہ پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کے حکمران ان کی ترجیحات اور ہیں. اور بات یہ کہ وہ کفایت شہری مہم، میں تو یہ کہوں گا کہ جس اسپرٹ کے مطابق اس پہ چلنا چاہیے تھا، وہ تو 2-4 سٹیپس کے بعد خاموش ہو گئی. کیوں خاموش ہو گئی؟ اس لیے کہ پارٹیز یہ نہیں ہیں. پارٹیز یہ ہیں کہ 22 کروڑ عوام ایک طرف ہے اور پاکستان کی اشرافیہ دوسری طرف ہے. انہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. کس چیز میں فرق پڑا؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر پاکستان کی کابینہ کے حوالے سے پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ یہ تنخواہیں نہیں لیں گے، مرات نہیں لیں گے، ٹرانسپورٹ نہیں لیں گے، گاڑیاں نہیں لیں گے، اور وہ ایک ایک وزیر اس کا اعلان کیوں کر رہا ہے؟ بات یہ تو اعلان پہ عمل درآمد ہو جانا چاہیے. دیکھیں بات یہ کہ اگر ملکی معیشت کے حوالے سے کوئی بہتری کی توقع تھی تو پھر یہی ہے نا کہ آپ کے پاس اپنے باہرین ہو. بھائی یہ تو ان کے پاس ڈار تھا، انہوں نے لا کے آزما لیا. ادھر کی کیفیت دیکھ لیں کہ شوکت ترین تھا، حفیظ شیخ تھا، اسد عمر تھا، کہ 2 سال کے بعد شوکت ترین صاحب آئے، انہوں نے کہا جی سب آزمائی ہیں، سب آزمائے ہوئے ہیں. تو پھر ملکی معیشت بہتر کون کرے گا؟ IMF سے معاہدہ کب اور کیسے ہوگا؟ اسی پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ملک کی معاشی صورتحال اور وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، روز ہم سنتے ہیں کہ IMF سے جلد معاہدہ ہو جائے گا، جلد معاہدہ ہو جائے گا. یہ معاہدہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیے کریڈیبلٹی کرائسس ہے کہ معاہدے میں ڈیلے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ باتیں جو بہت سی باتیں یہاں کہی جاتی ہیں پاکستان کے اندر کہ جی ہم تو پھنس گئے اور ہم نے سیاست قربان کر دی ریاست بچانے کے لیے، یہ باتیں یہاں کی سیاست میں چل جاتے ہیں. یہ باتیں آپ IMF سے نہیں کر سکتے. IMF آپ سے سالڈ پوچھ رہا ہے کہ آپ کریکٹیو میجرز کیا لیں گے، اور چونکہ کریڈیبلٹی کرائسس ہے، یہ معاملہ پچھلے اکتوبر سے چل رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ معاہدہ اتنا برا تھا، جس کا کہ اکثر ہمارے جو فائنانس منسٹر بھی بات کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ان کے بات کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیوں کروایا ہے؟ کیونکہ جو جولائی 2019 کا IMF سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ سپٹمبر 22 کے اندر ختم ہو رہا تھا. وہ ڈوریشن جی تو تھی نا، وہ ٹھیک ہے پورے پیسے ڈیلیور نہیں ہوئے تھے پاکستان کو، وہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے. دیکھیے اس سے پہلے بھی ہوا ہے کہ معاہدہ میں جتنا کمٹ کیا گیا تھا اوریجنلی IMF نے پاکستان کو نہیں دیا، کیونکہ ان کو شکایت تھی پاکستان کے ساتھ. تو اب انہوں نے ایکسٹینڈ کروایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی اتنا برا تھا تو ایکسٹینڈ کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو خیر دوسری بات ہوگی. اب اس میں یہ ہے کہ اگر یہ مل بھی جاتا ہے، فائدہ ہو بھی جاتا ہے، تو آپ کا جو مرض ہے یہ جون تک تو کور ہو جاتا ہے، اس کے بعد نہیں. اگلے سال بھی تو آپ نے پیمنٹس کرنی ہے، وہ اس کا حل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی کمزوری اقتصادیات کی ہے، اور جس کی بنیادی ذمہ داری حکومت وقت پہ آتی ہے. بالکل، اور حکومت وقت ہی جواب دہ ہے. لیکن صافی صاحب، وزیر خزانہ کا اپنی معاشی ناکامیوں اور پھر فیصلہ سازی میں تاخیر کا ملبہ عمران خان صاحب پر ڈالنا کتنا درست ہے؟ دیکھیں یہ تو بالکل مناسب بات نہیں ہے. ڈار صاحب کو اپنی ناکامی تسلیم کرنی چاہیے، یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک سوال ہے کہ اگر آج IMF کے ساتھ معاہدہ ہو بھی جائے، ڈالر آپ کا 300 کا ہو جائے، پیٹرول فی لیٹر 300 ہو جائے، تو کیا آپ کی ریاست کے باسیوں کی مشکلات ختم ہو جائیں گی؟ جواب نہیں میں ہے. پاکستان کی حالت ہم نے وہ کر دی ہے جہاں سے تقریباً ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں. یہ کسی اسحاق ڈار کی بس کی بات نہیں ہے. ایڈم سمتھ اگر قبر سے اٹھ کے خود اسلام آباد آ کے بیٹھ بھی جائیں تو معاشی حالت اتنی دگرگو اور اتنی بے قابو ہو چکی ہے کہ یہ پالیسیوں سے اور یہ وقتی اور سطحی چیزوں سے یہ کبھی بھی قابو نہیں ہونے والا. یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، PDM معاشی فرنٹ پہ مکمل ناکام ہے. اگر اس میں پیپلز پارٹی اپنے آپ کو PDM کا حصہ نہیں سمجھتی، اس لیے پیپلز پارٹی کا الگ تذکرہ میں کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی اس فرنٹ پہ مکمل ناکام ہے، اور اسحاق ڈار صاحب تو بالکل ناکام ہے. اور میں تو یہاں پہ اپیل کروں گا ٹرک والوں سے
کہ ٹرک والے ہی ہم عوام کے ساتھ جو ہے غلاموں ہی کا سلوک کرے، ٹرک کا یعنی مطلب دو اور وقت ہے۔ کی روٹی کا وہی سبب کوئی نکالے، ٹرک والے ہی آئے اور ہمیں جو ہے کم از کم 2 وقت کی روٹی اگر وہ دلوانے کا وعدہ کرے تو یقین مانے ہم اس ٹرک کے بتی کے پیچھے جو بھاگ رہے تھے ہم مزید بھاگنے کے لیے بھی تیار انصاف کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اور معاشی حالات درست کریں، لیکن بقول وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے بے قابو معاشی حالات اور عوام کی حالت زار کا اللہ ہی حافظ ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔